خالق ارض و سما کا پھر ہوا احسان ہے، مالک کون و مکان نے دے دیا رمضان ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان شفیق یوسفی اور آپ دیکھ رہے ہیں نگینہ ٹی وی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو نہ کھاؤ تم سود دگنا چگنا کر کے، واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ناظرین، سود ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جو اسلام میں حرام ہے، اور سود خوری سے انسان کے دین اور دنیا دونوں خراب ہو جاتے ہیں۔ سود خور کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوگا، اور اسے اور اس کے دل کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سود خور کو ایسا سخت عذاب دیا جائے گا اور جہنم کی اس وادی میں رکھا جائے گا کہ جس وادی سے خود جہنم بھی اس کی بو سے دن میں 7 مرتبہ فریاد کرتی ہے اور پناہ مانگتی ہے۔ سود خور کو جہنم کی اس وادی میں رکھا جائے گا۔ سود خور کو اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ اللہ تبارک و تعالی اس سے کلام فرمائے گا، اور سود خور ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا گواہ بننے والا اور سود لکھنے والا کہ جب کہ وہ جانتا ہو کہ یہ سود کی تحریر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سب ملعون قرار پائے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایمان والوں کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ و مامون فرمائے۔ سود کہتے کسے ہیں اور کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی صادق فرید سعیدی صاحب۔ جی مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جی مفتی صاحب، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سود گناہ ہے، حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی وعید آئی ہے۔ سود کہتے کسے ہے، اس کی جو پراپر ڈیفینیشن ہے اور اس کی تعریف آسان لفظوں میں بیان فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین سمجھ سکیں اور اپنے نظام سے اس سود کے گناہ کو باہر نکال سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں نگینہ ٹی وی کا، نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی انجمن اشاعت دین اسلام، جو یہ دینی تبلیغ اور یہ ورک کر رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور
جن بزرگوں نے دین پھیلانے کا یہ اہتمام کیا ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ سود ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جو معاشرے کو دو طبقات میں تقسیم کر دیتا ہے۔ جی۔ وہ لوگ جو ایک مزدور ہے، مزدور طبقہ، وہ ایک جانور کی طرح دن رات محنت میں لگے رہتے ہیں، پھر بھی ان کی کمائی جو ہے وہ سرمایہ دار کے پاس چلی جاتی ہے۔ ایک یہ طبقہ ہے مزدور طبقہ جو ہے، جس کو وہ اونچا طبقہ دیکھ کے ان کی طرف دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان کیسے ہیں، اس سے گھن اور کراہت محسوس کرتا ہے، گھن، اس سے وہ گھن کرتا ہے، کراہت محسوس کرتا ہے، ناپسندیدگی کے نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے۔ جی۔ یعنی ان کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو گئی، اور یہ جو مزدور طبقہ ہے اس کے دل میں ان کے لیے حسد پیدا ہو گیا۔ اور شریعت طبقات کی یہ تقسیم جو ہے کسی طرح گوارا نہیں کرتی، جس طرح اس کا وہ خدا ہے اسی طرح اس کا بھی وہ خدا ہے۔ سبحان اللہ، سب کا خدا ایک ہے۔ سب کا خدا ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا، دنیا اس کی بنی بنائی ہے، ہم بنی بنائی دنیا میں آئے تھے، بنی بنائی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ نظام وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو ہمارے بدنوں کو پیدا کرنے والا ہے اور بدنوں کی ضرورت کو پیدا کر دیا ہے۔ اس نے پھر ہماری روح کی ضروریات کے لیے، جس طرح جسمانی ضرورت کے لیے زمین کے نیچے پانی رکھا ہے، ہمارے لیے سبزیاں رکھی ہیں، غلہ گندم سب کچھ رکھا ہے، زمین سے ہی نکلتے ہیں، اسی طرح ہماری روحانی ضرورت کے لیے انبیاء اور قرآن مجید ہمیں عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید اور انبیاء کرام نے سود کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت مبارک 275 آیت مبارک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جی۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح سے اٹھیں گے جس طرح وہ شخص ہو جس کو آسیب نے چھو دیا ہو، جی۔ اور وہ عقل اس کی ختم ہو چکی ہو، اس طرح وہ اٹھے گا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ بیع جو ہے وہ بھی تو سود کی مثل ہی ہے، یعنی خرید و فروخت اور تجارت اور سود کو ملا دیا انہوں نے۔ ملا دیا۔ جی۔ اسی طرح اگلی آیت میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس سے بچو گے نہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو اللہ جاؤ۔ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اتنا بڑا گناہ کیوں قرار دیا؟ کیونکہ اللہ رب العزت اپنے ہر بندے کو عزت دینا چاہتا ہے۔ رہا یہ کہ سود کہتے کس کو ہیں؟ عام الفاظ میں وہ یہ ہے، کسی کو قرض دینے کے بعد اس قرض پر بغیر کسی کسب، یعنی اپنی محنت تمہاری اس میں شامل نہیں تھی، بغیر کسی کسب پر اضافہ حاصل کرنا جو ہے، وہ آگے اس کی میں تفصیل کرتا ہوں کہ جنس اور قدر وغیرہ جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس قرض پر اضافی مال بغیر کسی کسب کے کسی سے لینا، یہ شرعاً سود کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ شریعت جو ہے ہمیں کوئی ایک پیسہ جو ہے ناجائز طور پر بغیر کسی کسب کے، جس میں تمہاری نہ تو ذہانت کا دخل ہو، نہ اس میں تمہارے وقت کا دخل ہو، نہ ہی اس میں تمہارے یعنی کسی محنت کا دخل ہو، بغیر کسی کسب کے جس کو کہا جاتا ہے، اس صورت کا روپیہ لینا شرعی طور پر حرام قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ یہی وجہ ہے کہ کسی سے مالی جرمانہ لینا یہ بھی شرعاً منع ہے۔ اچھا، یعنی مالی جرمانہ شریعت میں ناجائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ مثلا ہم کسی کو اس چیز پر جرمانہ لگاتے ہیں، کوئی بچہ اسکول میں نہیں آتا، اس پر غیر حاضری پر 10 روپے جرمانہ لگا دیے، یہ فائن رکھا جاتا ہے، فائن وغیرہ، یہ شرعاً منع ہے۔ کیونکہ کسی کا روپیہ کوئی شخص بغیر کسب کے لے، یہ شرعاً منع ہے۔ ٹھیک ہے۔ جسمانی سزا دی جا سکتی ہے، ہاں اس کے لیے ایک ہیلہ یہ رکھا گیا ہے کہ اگر آپ ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے وہ لینا چاہتے ہیں ان سے، یعنی بچہ اسے ڈر جاتا ہے، احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اس کو وہ چھٹی سے گریز کرے، بالکل اپنی پڑھائی کی طرف آئندہ کے توجہ لیے دے۔ اس چیز سے وہ خوف کھائے، وہ چھٹی نہ کرے آئندہ کے لیے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس سے لے لیں، لیکن یہ قرض کے طور پر اپنے ذہن میں اپنی جیب میں رکھیں کہ
سال بعد جو ہے 6 ماہ بعد جو ہے کسی نہ کسی صورت میں میں اس بچے کو یہ واپس کر دوں گا تاکہ وہ چھٹی سے بھی باز رہے اور کسی کا مال بغیر کسب کے میری جیب میں بھی نہ آئے۔ تو یوں شریعت نے اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا تو واپسی اس قرضے پر بغیر کسی کسب کے جنس اور قدر کا لحاظ جو ہے اس کے ساتھ اگر کوئی اضافی مال اس سے لیتا ہے، اضافی رقم لیتا ہے تو وہ اس کے لیے سود کہلاتا ہے۔ فقہائے کرام نے یہ جو جنس اور قدر والی حدیث ہے اس کی ذرا وضاحت فرمائیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں گنوائی ہیں۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کے بدلے سونا، جی، چاندی کے بدلے چاندی، نمک کے بدلے نمک، جو کے بدلے جو، گندم کے بدلے گندم۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 6 چیزیں گنوائیں، کھجور کے بدلے کھجور، یہ 6 ہو گئیں۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 6 چیزوں میں سے کسی چیز یعنی کچھ چیز مقدار میں دے کر ان سے زیادہ لینا جی، شرعی طور پر یہ منع ہے، سود ہے۔ چاہے یہ نقد ہی کیوں نہ ہو، کہ یہ ادھار میں ہے۔ ادھار یہ وہ میں عرض کرتا ہوں، جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کسی سے یہ 6 چیزیں جو ہیں لینا، پھر لینے کے بعد دینے کے لیے اس پر اضافہ کرنا، جی، یعنی اضافی وہ چیز دینا، کسی سے لی تھی آپ نے گندم 5 کلو جی، اور دینے کے لیے جب یہ وعدہ ٹھہرا کہ جب دیں گے تو 6 کلو دیں گے، جی، یہ جنس جب ایک ہے تو وہ اس صورت میں کسی کو ادھار کے طور پر پھر اس کو اضافی طور پر وہ چیز واپس کرنا یہ منع ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنس کو تبدیل کر لو، مثلا ادھر سونا ہے اور ادھر چاندی ہے، اگر کوئی سونا 1 تولہ لیتا ہے اور پھر 6 ماہ بعد اس کو 1.25 تولہ واپس کرتا ہے تو یہ سود ہے، اور اگر لیتا سونا ہے اور دیتے ہوئے چاندی دیتا ہے، وہ چاندی 200 تولہ کیوں نہ دے دے، یعنی جنس جب تبدیل ہو گئی، ادھر سے نمک ہے، ادھر سے گندم ہے، ادھر سے کھجور ہے اور ادھر سے جو ہیں، اگر اس کو تبدیل کر لیا جائے، جنس تبدیل کر لی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم جس طرح چاہو فبیعوا کیف شئتم، جس طرح تم چاہو اس کو پھر تبدیل کر سکتے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی پھر وہ تجارت بن جاتی۔ بالکل۔ اب دیکھیے یہ جو 6 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائیں، جی، اب ضروری نہیں کہ دنیا میں یہی 6 چیزیں ہی ہوں، ٹھیک ہے، صاف ظاہر ہے اور بھی تو ایٹمز ہیں دنیا کی، جی، ان 6 چیزوں کے علاوہ باقی جو ہوں گے ان میں ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو ان میں علماء نے اسی سے 2 چیزیں نکال لیں، جنس اور قدر، ٹھیک ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 6 چیزوں کو ایک کے بدلے میں دوسری قرار دے دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنس کا لحاظ ہے، ٹھیک ہے، جنس کا لحاظ ہے۔ اب دیکھیں اب یہ جو 6 چیزیں ان میں پیسے کا تو ذکر نہیں ہے، 6 چیزیں ان میں واشنگ مشین کا ذکر نہیں ہے، اس میں گاڑی کار کا ذکر نہیں ہے، تو یہ بھی تو ہمارے لین دین میں آتی ہیں نا چیزیں، پھر ہم ان میں کیا دیکھیں گے؟ ان میں ہم نے دیکھنی ہے جنس، جی، ان 6 چیزوں سے جو ہمیں کلیہ ملا، اور دوسرا ہم نے دیکھنا ہے قدر۔ ٹھیک ہے، قدر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں بتائی ہیں یہ یا تو ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ماپنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح سونا وغیرہ یہ تو وزن کیا جاتا ہے، چاندی وزن کی جاتی ہے، ماپ کر دیا جاتا ہے، وہ ماپی جاتی تھی، جس طرح وہ پہلے زمانے میں یہ گندم کو ماپا کرتے تھے، اس کا ایک وہ آلہ ہوتا ہے ایک ہوتا تھا، پڑوپا، وہ ایک جس طرح وہ برتن وغیرہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ، یعنی وزن کے طور پر ہر اس کو، چیز کا پیمانہ الگ ہے، جیسے دودھ کا پیمانہ اور ہے، پیٹرول کا اور ہے، بالکل۔ جی، تو یہ جو 6 چیزیں ہیں ان میں سے یہ 2 چیزیں فقہا نے نکال لیں کہ آگے باقی جتنی چیزیں ہوں گی ہم نے یہ 2 چیزیں دیکھیں گے، جنس اور قدر۔ جی، تو جنس اور قدر دیکھیں گے، جہاں پر بھی کسی چیز میں جنس کی تبدیلی آ رہی ہے اس میں اگر اضافہ ہے تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اور اگر قدر کا معاملہ آ رہا ہے، یعنی ایک طرف سے وہ چیز ہے جو ماپی جاتی ہے اور دوسری طرف سے وہ چیز ہے جو تولی جاتی ہے، ان میں بھی اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو شرعاً وہ بھی جائز ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ ایسا ہے کہ ادھر بھی جنس ہے، ادھر بھی ایک ہی جنس ہے، وہ بھی چیز قدر میں ایک ہے، یہ بھی چیز قدر میں ایک ہے،
اس میں اضافہ کرنا شرعی طور پر سود ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہاں ارشاد فرمائیں کہ جب جنس ایک ہو تو کمی بیشی اس میں سود ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب نئے نوٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر 1000 روپے کے 10 والے نوٹ کے ہے، اس کی ایک کاپی ملتی ہے، اور بازار سے لینے کے لیے جائے تو وہ 1100 کی ملتی ہے۔ اب اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ اب دیکھیے اس میں وہ قانون دیکھیں، وہ قدر والا قانون جو ہے، جی جنس تو اس کی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس میں وہ ادھار کرے گا تو شرعاً سود ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ جنس ایک ہے، ٹھیک ہے، لیکن قدر ایک نہیں ہے، قدر نہیں ہے۔ جب جنس، یہاں ایک قانون دیکھیں، جنس ایک ہو اور قدر ایک نہ ہو، اس میں ادھار تو شرعی طور پر، ادھار کے طور پر اس کو بڑھانا جو ہے شرعاً منع ہے، لیکن اگر نقدی طور پر اس کو بڑھا لیا جائے تو یہ جائز ہوتا ہے۔ مطلب کہ کسی نے 1100 روپیہ دیا اور ادھر سے 1000 لے لیا، تو یہ چونکہ جنس تو ایک ہے، جنس ایک ہے لیکن قدر نہیں ہے، نہ یہ ماپے جاتے نہ ان کا وزن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیسے جو ہیں نہ ماپے جاتے نہ وزن کیا جاتا ہے، بلکہ ان کی تعداد، ان کی گنتی ہوتی ہے۔ جی جب گنتی ان کی ہوتی ہے اور نہ ماپے جاتے نہ تولے جاتے ہیں تو پھر ان میں ادھار ناجائز ہوگا، نقد اس کے اندر جائز ہوگا۔ اگر اسی وقت دے کے 1100 دے کے وہ ان سے 1000 روپیہ لے لے، اسی طرح رکشے والے، وہ جہاں پہ پارکنگ ہوتی ہے یا رکشوں کا سٹاف ہوتا ہے، سٹاف وغیرہ، وہاں پر وہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ سکے دیتے ہیں، وہ 90 روپیہ دیتے ہیں اور 100 روپیہ لے لیتے ہیں، جی تو چونکہ وہ نقد و نقد ہوتا ہے، تو نقد و نقد چونکہ اس میں جنس تو ایک ہے، قدر ایک نہیں ہے، تو اس میں نقد اضافہ جائز ہے لیکن ادھار کا اضافہ جائز نہیں ہے۔ اگر اس کو ادھار کرتے ہیں تو وہ شرعاً منع ہو جائے گا، اور اگر وہ نقد و نقد کر لیتے ہیں تو وہ ان کے لیے جائز ہوگا ضرورت کے۔ جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیں، تو پھر اس میں قسطوں کے کاروبار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جس میں نقد لینے کے لیے جائے تو کہا جاتا ہے ریٹ یہ ہے، اگر آپ ادھار لیں گے تو اس وقت ریٹ یہ ہوگا، اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے وہ جو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جہاں 6 چیزیں گنی گئی ہیں، جی ان 6 چیزوں میں جو جنس، اور جنس کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے، جنس اور قدر میں۔ جی اب دیکھیں یہ جو قسطوں کا کاروبار ہے، اس میں ایک طرف واشنگ مشین ہے اور دوسری طرف پیسے ہیں، جی اسی طرح ایک طرف کار ہے اور دوسری طرف پیسے ہیں، جی تو جنس ایک نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی آپ چیز دیکھ لیں، جس طرح یہ سلائی مشین ہو گئی، ادھر سے پیسے ہو گئے، جنس ایک نہیں ہوئی۔ جی اب نہ جنس ایک ہے اس میں، نہ ہی قدر ایک ہے، مطلب کہ نہ ماپے جا رہے ہیں نہ وہ تولے جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ جو دونوں شرط کی گننے والی جاتی چیزیں ہے کہ اگر نقد لوگے تو قیمت یہ ہے، ادھار لوگے تو یہ ہے۔ وہ میں عرض کرتا ہوں، جی جب نہ جنس ایک ہے نہ قدر کا معاملہ، یعنی ماپے تولے جانے والی ٹھیک بات ہے، بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنس کی تبدیلی ہوئی۔ جب جنس تبدیل ہو جائے تو اس پر اضافہ کرنا، وقت بڑھانے پہ پیسہ بڑھانا، یہ بھی شرعی طور پر جائز ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں جائز ہوا؟ صرف اس بنا پر کہ اس کی جنس تبدیل ہو گئی۔ ٹھیک تو ہے، جنس تبدیل ہونے کے ساتھ قسطوں کا کاروبار جو ہے، صرف عام طور پر عام آدمی کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ جب وہ نقد لے رہے ہیں تو وہ سستی 10,000 ہے، کی دے رہے ہیں، اور ٹھیک ہے، جب وہ ادھار ادھار ہے تو وہ پھر 14,000 کی۔ تو ٹھیک یہ ہے، کس طرح سے جائز ہوا؟ وہ صرف جنس کی تبدیلی کی نسبت سے وہ جائز ہو جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 چیزوں میں جہاں آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی جنس کی تبدیلی کر لی جائے تو پھر اس کے لیے ادھار کے طور پر بڑھانا شرعاً جائز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں ایک بات ارشاد فرمائیں کہ قسطوں کے کاروبار کے اندر وہاں جو رسید دی جاتی ہے اور اس کی جو شرائط ہے، ان میں سے ایک شرط یہ لکھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اپنی قسط اور انسٹالمنٹ آپ نے تاخیر سے ادا کی تو اس پر آپ کو اتنا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ آیا وہ جرمانے کے بارے میں پھر شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ شرعی طور پر وہ یہی ہے کہ کسی کا مال بغیر کسی کسب کے ہڑپ کرنا، لینا، یہ شرعاً چونکہ منع ہے، جی تو مالی جرمانہ یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، مالی جرمانہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ایک قسط تاخیر سے ادا کی تو دوسری قسط جو ہے وہ آپ کو ڈبل جمع کروانی پڑے گی،
جی یا اس کے 10 دن بعد یہ بھی جمع کروائیں اور اگلے بھی جمع کروائیں، یعنی جتنی اس کی ٹوٹل رقم ہے انہوں نے وہ پوری کی پوری وہی رقم لینی ہے، چاہے اس کا ٹائم جلدی لے آئیں کہ اس کو وہ جلدی جمع کروا دے، ایسا ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی صورت ہو، لیکن کسی کا مالی طور پر اس کو جرمانہ کرنا یہ شرعاً منع ہے۔ وہاں سے اسی یہ طرح اس میں اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ اس طرح اگر جرمانہ نہ رکھا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ 2 ماہ 3 ماہ تک جو ہے وہ قسط ادا ہی نہیں کرتے۔ نہیں، اس کو یہی کریں کہ اگلی قسط جو ہے وہ زیادہ کر دیں۔ مثلا ایک آدمی نے پہلی قسط لیٹ جمع کروائی اور ہر مہینے وہ 10,000 جمع کروا رہا ہے قسط، تو اس کو کہہ دیا جائے کہ اگر پہلی قسط لیٹ جمع کروائی تو اگلی سے تم جو ہے وہ تم 15,000 جمع کرایا کرو گے، یا اگلی قسط ایک جو ہے وہ تم 15,000 جمع کراؤ گے۔ اس طرح کی شرط بنا لی جائے تاکہ یہ معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے اور شرعی قباحت بھی نہ آئے، شرعی طور پر بھی کوئی قباحت۔ اس شرط کی موجودگی میں کیا کوئی چیز لینا پھر جائز رہے گا یا نہیں؟ چیز تو اس کے لیے جائز ہوگی، لیکن یہ شرط دم توڑ جائے گی۔ اگر کوئی شخص چیز لے لیتا ہے تو وہ لے لے، جو ہی اس کو پتہ چلے تو اس شرط کو ختم کر دیا جائے۔ نہیں، پہلے سے معلوم ہوتا ہے، پہلے سے معلوم ہے تو کیا مجھے اگر معلوم ہے کہ یہ شرط موجود ہے اور میں یہ عہد بھی کرتا ہوں بھئی میں تاخیر ہونے ہی نہیں دوں گا، لیکن ایگریمنٹ سائن کر دیتا ہوں، تو آیا میرا یہ سائن کرنا ایگریمنٹ کے اوپر یہ جائز ہے یا ناجائز؟ یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ایک مالی جرمانہ جب شرعاً منع ہے تو اسی دستاویز پر ہی تو دستخط ہو رہے ہیں، تو اس سے یہ جو بچنا بہتر مالی ہے۔ جرمانہ ہے اس کو سود میں شمار کریں گے یا یہ کسی اور جو ہے وہ گناہ؟ اگر وہ اس کو واپس نہیں کرتے تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ وہ اس رقم پر تو اضافی لے رہے ہیں، تو وہ سود میں ہی آ جائے گا، ناجائز میں آئے گا۔ تو لہٰذا پھر وہ ایگریمنٹ کرنا بھی سود میں ہی شمار کیا جائے گا۔ بالکل بالکل، وہ اضافی رقم ان کے پاس چلی جائے گی، شرعاً منع ہوگا۔ جی مفتی اچھا، صاحب، اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا جی کہ قسطوں کا کاروبار تو جائز ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ جس طرح گاڑی لی جاتی ہے بینک سے، جی یا آپ کسی دکان وغیرہ سے موٹر سائیکل لیتے ہیں، واشنگ مشین لیتے ہیں، سلائی مشین، کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں قسطوں پر، جی اب اس میں ایک قباحت آتی ہے۔ وہ قباحت کیا ہے کہ مثلاً گاڑی، ایک تو بینک سے یہ ہے کہ بینک کے پاس پیسہ ہے زید کا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی سے آگے کاروبار کر رہا ہے، خود اس کا مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری اس میں قباحت ایک یہ ہے کہ میں ابھی تک گاڑی کا مالک نہیں ہوں، ٹھیک ہے، گاڑی کا مالک بینک کی ہے، میں نے 5 سال تک اس کی قسطیں اتارنی ہیں، میں مالک تو اس کا نہیں، لیکن وہ چیز لینے کے بعد میں فوری طور پہ آگے فروخت کر دیتا ہوں، حالانکہ میں خود مالک نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، اکثر ایسے یہ کاروبار بھی ایسے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس گاڑی کا کوئی نفع نقصان ہو جاتا ہے، جی اب اس میں جس چیز کا میں مالک نہیں ہوں، شرعی طور پر اسے میں بیچ بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے، جب تک اس کی ملکیت کامل میرے پاس نہیں آتی، جبکہ یہاں ایسا نہیں ہوتا، بینک مالک ہے، آگے بیچ اس کو میں رہا ہوں، اس کے لیے یہ قباحت ہے، یہ شرعاً منع ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جس بندے نے گاڑی خریدی وہ گاڑی اس کے نام ہو جائے اور اس کے لیے رہن کے طور پر، ضمانت کے طور پر زیورات رکھ لیے جائیں، گاڑی کے کاغذ رکھ لیے جائیں، کوئی چیز اس کو رہن کے طور پر رکھ لی جائے۔ اب اس کو اگر وہ بیچنا بھی چاہتا ہے آگے تو وہ اس کو بیچ دے، ملکیت اس کو دے دی جائے اور رہن کے طور پر کوئی اور چیز اس کے رکھ لی جائے۔ ٹھیک ہے، جی مفتی صاحب ارشاد فرمائے، قومی بچت جہاں رقوم رکھوائی جاتی ہیں، پھر ہر ماہ وہاں سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، شریعت کی روح سے آیا یہ سود میں شمار ہوتا ہے یا نہیں؟ قومی بچت سکیم کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں جو رقم ہوتی ہے اس میں محض نفع ہی نفع ہوتا ہے، جی پرافٹ ہی پرافٹ ہوتا ہے، اس میں لاس کا کوئی اندیشہ، یعنی ان کے لیے جس نے لینی ہوتی ہے وہ تو جیسے کہتے ہیں نا، تو مرے یا جیے مجھے تو نہیں اتنا دینا ہی دینا ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن شریعت جو ہے، کاروبار جو ہے وہ ایسا نہیں ہونے دیتی۔ جی اب ایک بندہ مثال کے طور پر، میں کسی بندے کو، کوئی بھی بندہ کسی کو ₹1,00,000 دیتا ہے، سود کا ₹1,00,000 دیتا ہے، ٹھیک ہے، جی اگلا شخص جو ہے وہ ₹1,00,000 لینے کے بعد مارکیٹ میں جا کے دکان تلاش کرتا ہے، دکان تلاش کرنے کے بعد اس کے لیے اس کا سامان خریدتا سامان وغیرہ کرنا، ریک وغیرہ بنانے، مارکیٹنگ چلانی، پھر اس کے لیے دوڑ بھاگ سب کچھ کرنا،
جو کاروبار کر رہا ہے، جی اس کے لیے یہ سب کچھ کرنے کے بعد اندیشہ ہے کہ وہ اس کا سارے کی ساری رقم ہی نہ ڈوب جائے، جی پھر بھی اندیشہ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایٹم اس نے لگائی ہے اس کی مارکیٹ میں ویلیو اور اس کی ضرورت ہی ختم ہو جائے۔ جی جس طرح آپ یہ 10 سال پیچھے چلے جائیں، 15 سال پیچھے، یہ کیسٹیں ہوتی تھیں، یہ آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ ٹیپ وغیرہ کی، اور ٹیپ ہوتے تھے، تھا، ٹیپ ہوتے تھے، سیلز وغیرہ ہوتے تھے، یہ چیز جب ہوتے تھے تو مارکیٹ میں ضرورت تھی، یکدم اس کی ضرورت ختم ہو گئی۔ جی اسی طرح آپ دیکھیں اس موبائل نے کتنی چیزوں کی ضرورتیں ختم کر دی ہیں، کیمرے کی ضرورت ختم کر دی ہے، گھڑی کی ضرورت ختم کر دی ہے، اور کئی چیزوں کی ضرورت ختم ہوئی اس کے سبب سے۔ تو جو چیزیں وہ کیمرے وغیرہ ہوتے تھے یا گھڑیاں وغیرہ ہوتی تھیں یا دوسری، ان کی مارکیٹ ختم ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جی اب ایک ایٹم اس نے کاروبار کرنے والے نے خریدی اور مارکیٹ میں اس کی ویلیو اور ضرورت ہی ختم ہو گئی، تو اس کا تو لاکھ کا لاکھ ڈوب گیا۔ جس نے رات دن لگایا ہو اس کو 1 روپے کی بھی ضمانت نہیں، لیکن جس نے صرف پیسہ دیا اس کی لاکھ کی ضمانت ہے، اوپر 10,000 روپیہ اور بھی ضمانت ہے۔ یہ کس کی عقل مانتی ہے؟ صحیح، بالکل شرعاً شریف جو چیز عقل میں نہیں آتی اور ایک بندے کے لیے بالکل اس کو کولو کے بیل کی طرح اس کو چلانا، اور پھر بھی اس کے لیے کوئی ضمانت نہ ہو، اور دوسرے کا نہ کوئی کسب ہو، نہ اس کی کوئی محنت ہو، نہ اس کی ذہانت کو کوئی دخل ہو۔ محنت اور ذہانت کی تو تنخواہیں لی جاتی ہیں، 4-4 لاکھ روپیہ لی جا رہی ہیں، اور ادھر یہ محنت اور کسب سب کچھ کر رہا ہے اور اس کو کچھ بھی ضمانت نہیں ہے۔ شریعت اس چیز کو نہیں مانتی اور نہ ہی یہ انصاف ہے، ٹھیک ہے۔ اس سبب سے اس کو منع قرار دیا گیا۔ اب اس میں دیکھیں قومی بچت سکیم میں یہی ہوتا ہے کہ میرے اتنے پیسے موجود ہیں، مجھے اس کا پرافٹ ہی ملنا ہے، تم نے مجھے اس کا پرافٹ ہی دینا ہے، لاس ہو یا اس پر تمہیں پرافٹ ہو۔ تو شریعت اس کو نہیں مانتی۔ یہ قومی بچت سکیم کی جو آمدن ہوتی ہے اس پر جو پرافٹ دیا جاتا ہے وہ بھی سود میں ہی شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مفتی صاحب پھر اسی طرح بینکوں کے اندر بھی یہی حساب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں رقم لکھوائی اور وہاں سے پروفٹ آتا جاتا ہے، وہاں بھی لاس کا اندیشہ نہیں ہے، اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا حکم کیا ہے؟ بینک کے جو اکاؤنٹ چل رہے ہیں عام طور پہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ جی اب سیونگ اکاؤنٹ میں تو یہ ہوتا ہے جی کہ رقم جب رکھوائی جاتی ہے اس پر مقررہ رقم ہر ماہ دی جاتی ہے، اس رقم پر پرافٹ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ پر کچھ نہیں ملتا، جتنا آپ کے پیسے جمع ہیں اتنے ہی آپ کو ملیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو جتنے جمع ہیں اتنے ہی آپ کو ملیں گے، یہ تو شرعاً جائز ہے۔ رہا سیونگ اکاؤنٹ جو اس پر پرافٹ دیا جاتا ہے، شرعی طور پر وہ منع ہے، وہ آنے والا پیسہ حرام ہے۔ اب اس پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا پیسہ جو ہے وہ بھی تو تم نے اس بینک کو دیا ہوا ہے جس میں سود چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ بینک سے آپ گویا کہ ان کی معیشت پر ان کا تعاون تو کر رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید فرماتا ہے وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ زیادتی پر تعاون بھی نہ کرو۔ تو تمہارے پیسے سے آگے وہ کاروبار یہ سب کچھ اس کو سپورٹ تو کر رہا ہے نا پیسہ، تو پھر اس کو کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اس پر یہ اندیشہ ہے کہ ان حالات میں اگر کوئی شخص اپنے ہاں پیسہ رکھے تو اس کے مال کی بھی کوئی ضمانت نہیں، اوپر سے اس کی جان کی بھی کوئی ضمانت نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان حالات میں مجبوری کی طور پر اگر کوئی آدمی کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتا ہے تو یہ رکھنا شرعاً اس کے لیے جائز ہے، لیکن سیونگ اکاؤنٹ میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، تو پھر یہاں سے آپ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے یہاں کمیٹیاں بھی بڑی مختلف قسم کی ہوتی ہے، کوئی بولی والی کمیٹی ہوتی ہے، کوئی لکی کمیٹی ہوتی ہے، اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے کہ بولی والی کمیٹی میں کہہ دیا جاتا ہے بھائی 10 لاکھ کی کمیٹی ہے مجھے 9 دے دو، کوئی کہتا ہے مجھے 8.5 دے دو، اور وہ کمیٹی اٹھا لی جاتی ہے لیکن دینا اس نے پورا ہی ہوتا ہے، اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا حکم کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو ابھی کمیٹیاں چل رہی ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ جی، بولی والی کمیٹی ہے، لکی کمیٹی ہے، اور دوسرا جو نام وغیرہ ڈالتے ہیں کلے کے پرچیوں پہ طور وہ پر جو ہے پرچیوں جتنی کی جو رقم دی کمیٹی ہے اتنی ہی ملے گی، اس میں کمی بیشی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو جو یہ پرچیوں والی کمیٹی ہے یہ تو شرعاً جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ ضرورت کے طور پر پیسہ جمع ہو جاتا ہے، جی۔ وہ کہتے ہیں جی بعض کا تو جلدی نکل آتا ہے، بعد کا جو ہے وہ بعد میں نکلتا ہے، تو پھر تو برابری تو نہ ہوئی، لیکن اس چیز پر کوئی قباحت نہیں ہے اور اس کے لیے فوائد زیادہ ہیں، یہ تو شرعاً جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ رہ گئی لکی کمیٹی۔ جی،
لکی کمیٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک انہوں نے کار رکھی ہوئی ہے جی ایک انہوں نے واشنگ مشین رکھی ہوئی ہے ایک موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے. اب جس کی جو کسی کی کار نکل آئی, کسی کی موٹر سائیکل نکل آئی اور کسی کو واشنگ مشین ملی, کسی کو سلائی مشین ملی, یہ سارا معاملہ جو ہے یہ جوئے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی شریعت جو ہے کوئی بھی معاملہ ان دیکھے نتیجے پر نہیں چھوڑتی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں کسی کے ساتھ ٹھیکہ کرتا ہوں, یہ جو راوی دریا کی مچھلی ہیں 2021 کی, اس کا میں ٹھیکہ کر لیتا ہوں 50 کروڑ روپے کا. تو چونکہ نہ مچھلیاں دیکھی ہیں نہ اس کی تعداد کا پتہ ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ سیلاب آ جائے یا پانی سوکھ جائے, تو اس کا ٹھیکہ شرعی طور پر منع ہے. اسی طرح ابھی باغ جو ہے وہ پکا نہیں ہے, اس پر پھل ہی لگنے لگا ہے اور ہم باغوں کا سودا کر لیتے ہیں جی. جبکہ کوئی پتہ نہیں آندھیاں کتنی آئیں گی, جکڑ کتنے چلیں گے, طوفان کتنے ہوں گے, معلوم نہیں, اتنا آتا ہے نہیں آتا. شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے. ٹھیک ہے. جانور کے جسم پر ابھی کھال کھڑی ہوئی ہے, اتری نہیں, اس کا سودا کر لینا, شریعت اس کو منع کرتی ہے. جانور مادہ کے پیٹ میں بچہ ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں یہ آسٹریلیا کی گائے ہے, اس کا اگر بچہ وہ مادہ ہوا تو وہ میں اتنے میں لے لوں گا. تو شریعت ان دیکھے نتیجے پر کوئی چیز نہیں چھوڑتی. ٹھیک ہے. مجہول کی بیع جائز نہیں ہے. مجہول کی بیع جائز نہیں ہے. تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ مجہول کی بیع اسی وجہ سے منع ہے کہ اس کے نتیجے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی یہ جو بولی والی کمیٹی ہے, جی. اس لکی کمیٹی میں, لکی کمیٹی جو ہے جوئے کے طور پر آ جاتی ہے. ایک آدمی کار لے جاتا ہے اور دوسرے کو سلائی مشین مل رہی ہے جی. اور وہ سودا کرتے ہوئے کوئی پتہ نہیں تھا کس کو کیا ملتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے کا سارا جوئے کی صورت میں آ جاتا ہے اور مجہول صورت میں آ جاتا ہے. لہٰذا یہ جوا جس طرح حرام ہے, یہ جوا ہی ہوا تو یہ بھی حرام ہے. اچھا مفتی صاحب, یہاں میں سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ جوئے کے اندر تو ہوتا ہے یا تو آپ کا مال ڈوب جاتا ہے یا آپ کو رقم مل جاتی ہے, لیکن لکی کمیٹی کے اندر آپ کا مال ڈوبتا نہیں ہے. اس میں آپ نے ایک جو ہے وہ قسط ادا کر دی ہے, آپ کی سلائی مشین نکل آئی, اور اگر آپ کا کوئی انعام نہ نکلا لیکن جب آپ کی رقم مطلوبہ پوری ہوگی آپ کو رقم بھی ملے گی, تو جوئے کی صورت کیسے پائی گئی؟ جوئے کی صورت یہ پائی گئی ہے کہ ایک بندے کو ملی کار اور ایک کو ملی سلائی مشین, تو مطلب کہ ایک لے گیا 5 لاکھ روپیہ, اب اس کو وہ 5 لاکھ نہ ملے, اس کو ملے 10,000 روپیہ. جی. اس کی وہ جو 4,90,000 والی ہے وہ تو اس کی ڈوبی نا, وہ تو لے گیا نا. ٹھیک ہے. اب یہ جوئے میں یہ صورت ہوتی ہے کہ یہ چیز یا تیری ہو گئی یا میری ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اب وہاں کار اس کی ہو گئی, اس کو بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی نہ ملا. جی. لیکن اصل رقم واپس آ جاتی ہے. اصل رقم بے شک واپس آ جاتی ہے, لیکن ایک چیز جو دوسرے کے پاس, اب جس وقت یہ چیزیں رکھی جا رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ کار بھی نکلے گی, موٹر سائیکل بھی نکلے گی اور یہ سلائی مشین بھی نکلے گی, ساری چیزیں نکلیں گی, لیکن یہ کسی کو یقین نہیں کہ یہ کس کی نکلتی ہے اور کس کی ڈوبتی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ مجہول صورت تو آ گئی نا, وہی مجہول صورت, تو مجہول صورت کو شریعت نہیں مانتی. اس وجہ سے لکی کمیٹی جو ہے وہ شرعاً منع ہے, اور اس کا نام بھی منع ہے قسمت آزمائی. قسمت کا یہ معاملہ نہیں ہوتا, اس نے اس سے چھین لیا. ٹھیک ہے. دوسری آ گئی بولی والی کمیٹی. جی. بولی والی کمیٹی فرض کریں لاکھ روپے کی کمیٹی ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے 60,000 میں دے دو, باقی جو 40,000 ہیں وہ تم باقی فریق جتنے بھی ہو آپس میں تقسیم کر لو. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب ایک دوسرا اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے آپ 55,000 میں دے دیں, باقی 45,000 بچے گا, تمہارا زیادہ بچ جائے گا. تیسرا ایک اور اٹھتا ہے, وہ کہتے ہیں جی مجھے 40 ہی دے دیں. جی. تو یہ بولی والی کمیٹی, اب اس کی اوپر والی رقم جو ہے وہ کہاں گئی؟ ٹھیک ہے. جبکہ اس نے دیا لاکھ روپیہ اور لیے 40,000 یا لیے 60,000 یا لیے 80,000, اس کو پوری رقم نہ ملی. دوسروں کو جو رقم گئی ان کے کس کسب پر گئی, انہوں نے کون سی محنت کی یا انہوں نے کون سا کاروبار کیا, ان کے شریعت جو ہے کسی کا 1 روپیہ بلا کسب کسی کی طرف نہیں جانے دیتی. اور یہ بلا کسب اپنی رضامندی ہی کیوں نہ ہو, رضامندی, کوئی 2 آدمی گناہ پر رضامند ہو جائیں شریعت ان کو اجازت تو نہیں دے دیتی. اللہ تو سارے جہان کا خالق ہی ہے نا, وہ سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے. تو ان کی اگرچہ رضامندی ہو, شرعاً اس کے لیے منع ہے. اب جو بلا کسب وہ پیسہ دوسروں کے پاس چلا گیا, یہ ان کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے. وہ گناہگار ہیں کہ انہوں نے ناجائز پیسہ استعمال کیا,
اور یہ گناہ گار ہے کہ اس نے اپنے بچوں کے صاف ظاہر ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بچوں کی امانت ہی ہے نا، انہوں نے بچوں کی امانت کا جو پیسہ تھا اس کو جا کے ضائع کر دیا، لہٰذا یہ بھی گناہ گار وہ بھی گناہ گار۔ شرعی طور پر یہ بولی والی کمیٹی جو ہے یہ بھی منع ہے۔ تو ان کمیٹیوں میں صرف وہی پرچی والی کمیٹی جو ہے جتنی رقم دی اتنی ہی واپس لی، وہی شرعی طور پر جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، یہاں میں یہ سوال پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے ہاں گروی پر مکان دیے جاتے، ایک صورت تو یہ ہے 10 لاکھ روپیہ دو اور 3 سال کے لیے بیٹھے رہو، جب میں پیسہ واپس کروں گا تو میرا مکان خالی کر دینا۔ ایک صورت اس کی یہ ہے، بھائی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سود سے بچ جائیں، مکان پہ گروی کا نام نہیں دیتے، رقم زیادہ ایڈوانس کے طور پر لے لیتے، 10 لاکھ روپے ایڈوانس لے لیا اور کہا بھی 200 روپیہ ماہانہ جو ہے وہ آپ مجھے کرایہ ادا کرتے رہے۔ آیا یہ ہیلا اور ایسا کرنا جب کہ اس کا کرایہ موجودہ صورت میں کم از کم 20 سے 25 ہزار ہو، اور 200 روپے پہ اس کو کرائے پر دینا صرف اس لیے کہ اس نے ایڈوانس میں زیادہ پیسہ دیا ہے، شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ اس میں 2 صورتیں آپ نے پوچھی ہیں۔ جی گروی کی پہلی صورت جو ہے وہ تو غلط ہے، بالکل مثلا ناجائز ہے۔ میں کسی بندے کو 10 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، اس جی کے مکان میں رہتا ہوں، 5 سال بعد مکان چھوڑ دیتا ہوں اور 10 لاکھ روپیہ اپنا واپس لے لیتا ہوں۔ جی جو ہر مہینے اس کا کرایہ بنتا تھا 20,000 روپیہ 10,000 روپیہ وہ میں نہ دیتا رہا، تو گویا کہ اپنے 10 لاکھ پہ سود کھاتے رہے۔ ٹھیک ہے شرعی طور پر یہ صورت تو ہو گئی منع، ٹھیک ہے سود ہو گئی۔ رہی دوسری صورت کے ایڈوانس زیادہ دے کے کرایہ کم کر لینا، جی شریعت میں دیکھیں ایک چیز یہ ہے، جب آپ نے کسی کے پاس کوئی رقم رکھی، پھر اس رقم کے معاوضے میں آپ اس کے مکان میں رہتے رہے بطور گروی کے طور پر، یہ تو ہے سود۔ لیکن جب اسے رقم زیادہ دے دی اور کچھ کرایہ طے کر لیا جی تو یہ اجارے میں آ جائے گا، گروی اور رہن سے نکل آئے گا۔ ٹھیک جب ہے اجارے میں چیز آ گئی تو اس پر اس کے احکام ہی نہیں لگیں گے۔ وہ اگر کرایہ تھوڑا دے رہا ہے یا زیادہ دے رہا ہے، شرعی طور پر اس طرح کے تو کئی ہیلے ہیں شرعی طور پر جن کا جواز بھی ہے، جس طرح ہیلہ اسقاط ہے، یا ابھی میں عرض کرتا ہوں سود کے معاملے میں بھی سود سے بچنے کے لیے بیع کی صورت میں آ جاؤ، یہ بھی جائز ہے۔ اب جب آپ اس گروی سے نکلے، رہن سے نکلے، تو اس کے احکام ہی اس پر جاری نہیں ہوں گے، تو پھر آپ اس کو کس طرح سے سود کہیں گے؟ دیکھیں مفتی صاحب، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک مکان کا کرایہ 200 روپیہ، یہ کسی صورت میں بھی نہیں بنتا۔ وہ میں عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ ایک باب، ایک فصل اور ایک چیز کے حکم سے ہی آپ نکل کے دوسری طرف آ گئے، جب دوسری طرف آ گئے تو پھر اس دوسری طرف کو ہی آپ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جس کی بنیاد پر ابھی ہمارے ہاں کئی فتاوی جات موجود ہیں۔ جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ کیا آیا شریعت میں کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ بندہ سود سے بچنے کے لیے کوئی ہیلا کرے اور وہ سود سے بچ جائے اور کاروبار اور اس کا پیسہ حلال ہو جائے؟ بالکل، دیکھیے اس کو تو قرآن مجید نے سورۃ البقرہ کی 275 نمبر آیت جو ہے جی اس میں یہی حکم فرمایا کہ سود یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جی صدقات جو ہیں وہ بڑھاتے ہیں اور سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے سود کو صدقات ختم کو کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس سے پہلے ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جی اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا جی اور بیع کو حلال قرار دیا۔ جی اب دیکھیے سود اور بیع، خرید و فروخت، خرید و فروخت اور تجارت، یہ دونوں ایک دوسرے کے کنٹراسٹ میں آ رہے ہیں، جی دونوں چیزوں کو قرآن مجید نے برابر بیان کیا۔ جی حالانکہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، تجارت میں 100 لگا کے 300 روپیہ فرض کریں، اوپر آتا ہی ہے نا، جی نفع آتا ہے۔ نفع آتا ہے۔ جی لیکن سود میں 1000 روپیہ دینے کے بعد اگر کوئی 300 روپیہ لے تو شرعاً منع ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے وہ بھی 10,000 روپے پہ، یعنی 1000 روپے پہ نفع ہی ہے، جی تجارت میں بھی نفع ہی ہے، جی ٹھیک۔ یہ دونوں چیزیں قریب قریب ہیں، لیکن سود حرام ہے۔ اس کی وجوہات میں نے عرض کی کہ اس میں نہ کسب ہے، نہ محنت ہے، نہ کچھ بھی نہیں۔ اب اگر کوئی شخص سود سے بچنا چاہتا ہے جی اور اپنا پیسہ بھی بڑھانا چاہتا ہے تو وہ تھوڑا سا ادھر سے ہٹ کے تجارت کی طرف آ جائے، ٹھیک ہے
اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ مثلا کوئی آدمی مجھے کہتا ہے کہ مجھے 50,000 روپیہ ادھار دے دیں، ٹھیک ہے، ابھی اپریل کا مہینہ چل رہا ہے، جون میں 15 جون کو آپ 10,000 روپے کا مجھ سے 13,000 روپیہ لے لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں ایسا کرتا ہوں، ابھی دے دیتا ہوں اس کو 10,000 اور بعد میں لیتا ہوں 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اس سے 13,000 روپیہ، تو اوپر والا 3,000 روپیہ لامحالہ سودی، ٹھیک ہے، میں اس سود سے بچنا چاہتا ہوں اور اس کو پیسہ بھی دینا چاہتا ہوں، جی، وہ بندہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کی کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اس شخص کو ساتھ لے جاؤں جس چیز کا وہ کاروبار کرتا ہے، اس مارکیٹ میں لے جاؤں۔ مثلا وہ الیکٹریشین وغیرہ یہ کام کرتا ہے، میں اس کو شالمی لے جاتا ہوں، ساتھ ہی چلا جاتا ہوں، وہاں جا کے وہ چیز جو ہے جو اس نے آگے جا کر بیچنی ہے وہ میں خریدتا ہوں 10,000 روپے میں، ٹھیک ہے، خریدنے کے بعد وہی چیز میں اس کو 13,000 روپے میں بیچ دیتا ہوں اور 2 مہینے کا ٹائم دے دیتا ہوں کہ 2 مہینے بعد تو نے مجھے یہ پیسے دینے ہیں، تو میں نے وہ تجارت کی اور سود سے بچ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شرعی طور پر ایسا کریں، سود سے بچنے کے لیے اس چیز کو تجارت میں لے آئیں، اور تجارت میں بھی تو نفع بڑھتا ہی ہے نا، سبحان اللہ۔ تو شرعاً ایسا ہے کہ بندہ سود سے بچ سکے اور تجارت اپنا سکے۔ جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ اکثر دیہات میں کھاد اور سپرے وغیرہ جو ہے وہ بڑھتے ہوئے ریٹس پر جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت مطہرہ میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس پر بھی ہمارے دارالافتاء کے کئی فتاوی جات موجود ہیں، اور اس کی پہلے وضاحت میں نے اس حدیث سے بھی گزارش کی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 چیزوں کو بیان فرمایا، ان میں جنس کو دیکھا جاتا ہے، جی، یعنی قسطوں کے کاروبار میں جس طرح قسطوں کے کاروبار کو جائز قرار دیا گیا ہے جی، کہ ادھر رقم ہوتی ہے اور ادھر وہ چیز ہوتی ہے اور پروڈکٹس وغیرہ ہوتی ہیں، یہی صورت یہاں پر بھی ہے۔ جی، مثلا ایک آدمی کپاس وغیرہ کے پکنے سے پہلے سپرے خریدتا ہے، کھاد وغیرہ خریدتا ہے، اور بیچنے والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ابھی پیسے دینے ہیں تو یہ پروڈکٹس جو ہے یہ 2,000 کی ہے، اور اگر 3 مہینے بعد پیسے دو گے جبکہ تمہاری کپاس بکے گی تو اس کا ریٹ جو ہے 500 روپیہ بڑھ کے ہوگا، 1,000 روپیہ بڑھا کے ہوگا۔ تو شرعی طور پر اس طرح سے یہ جائز ہے کہ اس کی تو جنس ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ادھر کھاد سپرے اور ادھر رقم ہے، جنس تبدیل ہو گئی، پھر وقت بڑھانے پہ پیسہ بڑھانا جو ہے وہ شرعی طور پر جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی وہ اسی چیز کے اسی وقت پیسے دیتا ہے تو وہ 2,000 کی، اور اگر مہینے بعد دیتا ہے تو وہ 2,200 کی ہے، 2,400 کی ہے، جتنا وقت بڑھتا جائے وقت بڑھانے پہ پیسہ بڑھانا جائز ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کھاد سپرے وغیرہ کا کاروبار اس صورت میں کیا جاتا ہے کہ جب فصل تمہاری پکے گی اس وقت تم اس کے پیسے دے دینا، لیکن اس پر پیسے ہم بڑھا کر لیں گے، بڑھتے ہوئے ریٹس پر اس طرح سے بیچنا شرعی طور پر یہ جائز ہوتا ہے اور یہ سود نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بڑی مفید معلومات آپ نے دی۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے نگینہ ٹی وی، اور بندہ ناچیز محمد سلیمان شفیق یوسفی اور نگینہ ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق ارض و سما کا پھر ہوا ہے